بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات پڑھنے کا حکم دیا: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ پر اس کلمہ کے بدلہ جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ جزاک اللہ۔ آج سورت کا موضوع ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام یہ سورت مکی ہے اور ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کی 165 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 6 ہے۔ مشرکین حج کے موقع پر بتوں کی پوجا کرتے اور ہر ایک نے مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھے۔ مکی صورتوں میں بتوں کی مذمت، شرک کی مذمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک سچی کتاب ہے، اس کے دلائل سورۃ الانعام میں موجود ہیں۔ قیامت کا ذکر باکثرت ہے، موت کا تصور باکثرت ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان باکثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان بھی باکثرت ہے۔ اور مدنی صورتیں ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور سورۃ الانعام میں نماز، وضو اور غسل کے مسائل شامل ہیں جو کہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کا بیان ہے اور یہ کہ آپس کی زندگی میں کیا تعلقات رکھنے چاہیے، اس کا افضل بیان مدنی صورتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کی گئی سورۃ الانعام کے بعد فرمایا گیا ہے کہ کیا خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا فرمایا۔ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اگر انسان کو روشنی میسر نہ ہو تو وہ اپنے کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے اندھیرا آرام کے لیے ضروری ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل فرما، یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، اور مخلوق کو شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر فرمایا جو کہ موت کا وقت ہے، انجام انسان کا موت ہے، جیسے کہ غالب نے فرمایا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ انسان چاہے دنیا میں جس بھی ملک میں چلا جائے، اپنے آپ کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھے، مگر موت وہاں پر بھی آ جاتی ہے۔ دنیا میں انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور قبر کے اندر بھی خالی ہاتھ جائے گا۔ جیسے کہ میر نے فرمایا تھا، کہیں کیا کوئی جو پوچھے ہم سے میر، کہیں کیا کوئی جو پوچھے ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ انسان جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو ایک کفن ہی ساتھ لے کر جاتا ہے جو کہ جیب نہیں رکھتا۔ اے مقررہ مدت کے وقت گزارنے والے، پھر اللہ کے پاس جانے والے، قیامت کے دن اسی کو حساب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو قبر سے اٹھائے گا۔ تم شک کرتے ہو، وہ یہ کہ آسمان اور زمین میں اسی کی سلطنت ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ میں تمہیں پوشیدہ اور اعلانیہ باتوں کا جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔
جب بھی کافروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آتی تو یہ کافر لوگ اس سے منہ پھیر لیتے۔ بے شک ان کافروں نے حق کو جھٹلایا۔ جب حق آ گیا ان قریب ان کے پاس ان چیزوں کی خبر آ جائے گی جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور قیامت، قبر، جہنم کے وجود کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں عقلی اعتراضات چاہیے۔ وہ اس کا جواب دیتے کہ رب چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ یہ کافر کہتے کہ اگر ہمیں یہ پیغام حق ہے، اگر پیغام ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا کاغذوں کی شکل میں اور ہم اسے خود پکڑتے تو ہم مانتے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیونکہ وہ عقلی دلائل مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ کافر یہ کہتے کہ طوفان ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اس سے پہلے کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور انہیں وہ قوتیں دیں جو قوتیں ہم نے تمہیں نہیں دی تھیں۔ ان کی عمر بھی لمبی تھی، وہ صحت مند بھی تھے، طاقتور بھی تھے، نیز یہ کہ پہاڑوں میں رہتے تھے۔ پہاڑوں میں انہوں نے بلند و بالا گھر بنا رکھے تھے تاکہ انہیں طوفان کوئی نقصان نہ پہنچا پائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ ہم نے آسمان سے بارشیں نازل فرمائیں اور اناج کی کمی نہ تھی۔ ہم نے نہریں جاری کیں مگر انہوں نے گناہ کیے، ناشکری کی، پھر ہم نے انہیں گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ نیز یہ کہ کافر یہ بھی کہتے تھے کہ جہنم کا اگر وجود ہے، وہاں پر آگ ہے، تو وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ درخت بھی ہے، تو ان درختوں کے کانٹے دار کھانے ہمیں کھانے پڑیں گے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پر اگر آگ ہے تو آگ میں درخت کیسا پھل پھول سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، مگر کافر یہی تھے جو کہ مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ضرور کافر کہتے کہ کھلا جادو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے انہیں کوئی اپنا نشانی دکھا دیتے کہ قرآن پاک کی وحی نازل ہو رہی ہے، تب بھی یہ لوگ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ہماری آنکھوں پر ضرور جادو کیا گیا ہوگا، اور وہ ایمان لانے کے نہ تھے۔ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یہ بھی کافر اعتراض کرتے تھے۔ اے مشرکین مکہ، بتاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں کون مصیبت سے نجات دیتا ہے؟ اگر میں اس مصیبت سے نجات مل جائے تو ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہونا۔ پس تم قسم کھاؤ اس کھانے سے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، پس تم کھاؤ اس کھانے کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اونٹ حرام ہے، گائے یا بیل حرام ہے، اس کا فیصلہ تم خود نہ کرو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے تم اپنے طرف سے اسے حرام قرار نہ دے دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے خیالات سے منمانیاں نہ کرو۔ تم سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو کہ اپنے رب پر جھوٹ باندھے، حلال کو اپنی طرف سے حرام کہہ دے اور حرام کو اپنی طرف سے حلال کہہ دے، اور جہالت کے سبب، ان کا مقصد یہ تھا کہ جہالت کے سبب لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے۔ بے شک ظالموں کو اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دیتا۔ اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام نہ کہو۔ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے ان چیزوں میں صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں جو کہ مردار ہوں یا بہتا ہوا خون ہو، اس کے علاوہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ اے کفار مکہ، یہ قرآن تم پر تمہاری زبان میں نازل ہوا تاکہ تم بروز قیامت عذر پیش نہ کر سکو کہ تم مطلع نہ کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قریش مکہ کہتے تھے یہود و نصارہ کے عمل کیا ہے، ان پر تو کتاب نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، وہ اعلیٰ قوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر بھی قرآن پاک نازل کیا گیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ الانعام پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں۔ اس سورت کو 41 بار پڑھنا حاجت روائی کے لیے مجرب ہے۔ اگر اس سورت رات کو 41 بار پڑھی جائے تو ہمیشہ خوشحالی رہے گی۔ جو شخص اس کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھا کرے گا، اس کا مال و دولت اور عزت و مرتبہ میں ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ نفسانی خواہشات
پر قابو پا سکے گا، دل روشن رہے گا، کاروباری دنیاوی معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ جملہ الفاظ سے محفوظ رہنے کے لیے اسے پڑھنا چاہیے۔ جو زندگی میں بس ایک بار اس کو پڑھے تو 70 بار فرشتے اس کی بخشش کی دعا کریں گے۔ اس کا تعویذ عزت و مرتبہ کے لیے مفید ہے۔ جو شخص مہم اور غرض رکھتا ہو تو اسے ضرور پڑھے۔ باوضو 41 بار پڑھے تو ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس صورت کا حاصل کلام کچھ اس طرح سے ہے کہ سورۃ الانعام چھٹی صورت ہے اور قرآن پاک میں 165 آیات رکھتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں توحید رسالت کے حوالے سے مضامین ہیں۔ سورۃ الانعام میں جو انعام کا لفظ ہے وہ مویشی چارپائیوں کو کہتے ہیں، کہ جس طرح کہ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دسترخوان کا ذکر کیا تھا، کھانے وغیرہ کا، اور کھانے پینے کے دسترخوان بچھائے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تمہیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ توحید کا دعویٰ فرمایا ہے، توحید کا دعویٰ، اور اس میں 2 نفلی اور 17 عقلی دلائل دیے ہیں۔ مضامین اس طرح سے ہیں جو کہ حتمی ہیں، جس میں کہ حلال حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کسی بھی فرد کو حاصل نہیں ہے۔ وہی جب انبیاء پر آتی ہے تو انبیاء کا کام صرف مطلع کرنا ہے اور قوم کو تک پیغام پہنچا دینا ہے، وہ اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ نیز یہ کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو نفی نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال اپنی طرف سے بنا لیا جاتا تھا، جس کی نفی کی گئی ہے۔ اس کا مصیبت میں ہو تو 41 دفعہ پڑھیں، اکیلے پڑھیں یا مجلس میں پڑھیں۔ کوئی مصیبت ہو، کوئی دنیاوی مصیبت ہو، کوئی دینوی مصیبت ہو، یا کسی مسئلے میں انسان الجھا ہوا ہو، کوئی حل نہ پا رہا ہو، تو چونکہ قرآن پاک کی مکمل کتاب ہے جس میں ہر قسم کی شفا ہے، زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے اس پر بات کی گئی ہے جو کہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔